السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ اور جی یہ جو آپ نظارے دیکھ رہے ہیں یہ کہیں عام نظارے نہیں ہیں، یہ لاہور کے نظارے نہیں ہیں، یہ ہم یہاں پر آ چکے ہیں مری کے بالکل پاس۔ ہم لوگ گئے تھے جی مری سیر کرنے کے لیے، تو میں نے کہا چلیں جی آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا اس کو شیئر کرتے چلیں۔ اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا بالکل پاس سے گزرے تھے، مری کے پاس پہنچنے والے تھے، پنڈی کے پاس۔ تو یہاں سے اب نا آہستہ آہستہ ہم پہنچیں گے مری، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ ہمارا وہ سفر دیکھتے رہنا ہے، انجوائمنٹ دیکھتے رہنا ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے یہ تو ہماری کوئی نا کچھ ٹائم پہلے کی، 1-2 دن پہلے کی ویڈیو ہے، لیکن آج جو دن ہے نا وہ ہے اسپیشل شب معراج کا۔ تو میں نے کہا یہ اتنا ہی امپورٹنٹ یہ ہمارے لیے جو ہے نا دن ہے، کیوں نہ میں اس کی اہمیت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ شب معراج جو ہے نا وہ اسراء المعراج کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور جو ہے نا یہ ایک معجزاتی رات ہے، ٹھیک ہے نا، معجزاتی رات کے نا، اور یہ 27ویں رجب کو یہ نا معجزہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ آسمانوں کی سیر کر کے آئے تھے، اور ان کو یہاں پر جنت دوزخ جو ہے دکھائی گئی تھی، 7 انبیاء اکرام سے ان کی ملاقات کی گئی تھی۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 7ویں آسمان پر گئے، اللہ سے ملاقات کی، اور جو ہے نا نہایت ہی ایک امپورٹنٹ قسم کا یہ نا مسلمانوں کی زندگی کے لیے یہ ایک واقعہ ہے۔ تو جو اس کی ابتدا جو ہے نا وہ کیسے ہوئی تھی کہ مکہ سے براق نامی جو مخلوق ہے وہ اس پر بیٹھ کے جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس جو ہے نا گئے، اور لے کر جانے سے وہاں پر ہوئی، کیونکہ ہم بیت المقدس پہنچے تھے، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہاں سے کیا ہوا جی، جب بیت المقدس چلے گئے وہاں سے اس کے بعد جو ہے نا چلے گئے جی مسجد اقصیٰ، اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز بھی ادا کی۔ تو اس سے جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی بھی امپورٹنس جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی کتنی امپورٹنس ہے مسلمانوں کی زندگی میں، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انبیاء اکرام تھے جنہوں نے وہاں پر نماز ادا کی۔ اور آج اس کا بہت ہی زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، جو کہ غزہ کے مسلمان اس چیز کو بھگت رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں، تو اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ تو آگے ہی ہم اس واقعے کی طرف واپس آتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچے، وہاں پر نماز ادا کی، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آسمانوں کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا، وہاں سے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ تو وہاں پر جو ڈیفرنٹ آسمان، آپ کو پتہ 7 آسمان ہیں، وہاں پر مختلف مقامات پر جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف انبیاء ملے، فرشتے ملے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ڈیفرنٹ جو ہے نا انبیاء اکرام، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بہت بڑے جو ہمارے انبیاء اکرام ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور بہت سارے انبیاء اکرام جو ہیں وہ اس پہ وہ خود چاہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ امت میں سے ہوں، جن میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ نبی ہیں، جو چاہتے تھے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ تو ابھی وہ ان کا نزول ہوگا اور وہ امتی بن کر آئیں گے، تو ان کی یہ وش بھی پوری ہوگی۔ تو آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے مبارکباد بھیجی تھی ہم لوگوں کے جو ہے نا امت کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ ان کی امت ہیں۔ تو آگے اسی طرح سے جو ہے نا ملاقاتیں ہوتی رہی انبیاء سے، فرشتوں سے۔ تو پھر ایک پوائنٹ آ گیا جس کو بولتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ پوائنٹ تھا جہاں پر دوسری جو مخلوق ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی، یعنی جیسے کہ فرشتے وغیرہ وہ بھی نہیں جا سکتے اوپر، اس سے اوپر، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک لمٹ باؤنڈری ہے، وہ تخلیق اور اللہ کی حاضری کے درمیان کی سرحد ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پر بھی جو ہے نا براق اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک گئے، اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا
نے اللہ سے ملاقات کی وہاں پر جا کر، اور یہ بہت بڑی اللہ کا دیدار کیا، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تھی، اور یہ انہی کو ہی یہ مرتبہ حاصل ہے کہ وہ جو ہے نا اس مقام پر پہنچے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا نمازوں کا تحفہ بھی بھیجا، اور یہ تحفہ جو ہے 50 نمازوں کا تھا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ 50 نمازوں کا انہوں نے منیمائز کرواتے کہ میری امت اتنی نمازیں جو ہے نا وہ کیسے پڑھے گی، تو وہ 5 نمازیں رہ گئیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 5 نمازیں جو ادا کرتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو کہ پہلے دی گئی تھی تحفے میں۔ تو اگر ایک انسان 5 نمازیں پڑھیں تو اس کو آلریڈی 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ کتنی ہی ہماری جو ہے نا خوش نصیبی ہے کہ ہمیں تحفہ ملا اللہ کی طرف سے خاص طور پہ۔ تو اگر ہم اس تحفے کی قدر نہ کریں تو ہم کتنے بد نصیب ہیں۔ تو جو نماز ہے نا، نماز وہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کی جو ہے نا ہماری ایک وہ ہے، تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ کافر اور مسلمان میں جو فرق ہے نا وہ نماز کا فرق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کافر ایک اچھے اخلاق والا بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہے حقوق العباد کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اور جو مسلمان میں فرق ہے نا وہ کیا ہے، وہ ہے نماز، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز آپ لوگوں نے ضرور ادا کرنی ہے، اب جتنی بھی کوشش کریں۔ پھر کیا ہوا تھا جی کہ جب یہ ساری سیٹلمنٹ ہو گئی، انبیاء کرام سے، فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، نماز کا تحفہ مل گیا، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ہونے سے پہلے بھی واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پھر ایک بڑا ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتایا کہ میں اس طرح سے آسمانوں سے ہو کے آئے ہوں، تو بڑے سارے لوگوں نے اس چیز پر اختلاف کیا کہ ہیں اتنی جلدی راتوں رات کون جو ہے نا وہاں سے ہو کے آ سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا جو کہ ان کو ہی حاصل تھا۔ اور یہ شب معراج جو ہے مسلمانوں کے لیے جو نا اسپیشل ایک غور و فکر اور عبادت بڑھانے اور اپنے ایمان کو محفوظ بنانے والا وقت ہوتا ہے۔ اس میں مسلمان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے مسلمان عبادت کرتے ہیں، اور رات جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں میں یہ جو ہے نا شب معراج منایا جاتا ہے۔ تو ایک شب معراج آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ہی ایک کلوزسٹ ویو دیتا ہے ہمیں رمضان کا۔ تو اس کی ایک یہ بھی بڑی امپورٹنس ہے کہ شب معراج آ جاتی ہے، شب معراج کے بعد شب برات آتی ہے، شب برات کے بعد فوری جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کی آمد سی ہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رمضان آ ہی گیا ہے تقریباً۔ تو اب یہ شب معراج انشاءاللہ آج گزر گئی ہے تقریباً، تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے رمضان آیا کھڑا، کہ یہ جو ہے نا مارچ کی میرا خیال ہے آلموسٹ 12-13 کو رمضان ہے، تو یہ بہت ہی قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اپنے روزے رکھیں، اور ان سب چیزوں کو جو ہے نا لے کر اپنی زندگی میں ساتھ ساتھ چلیں، کیونکہ یہ زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور پتہ نہیں کس دن کس وقت جو ہے نا وہ آخری گھڑی ہونی ہے ہم لوگوں کی۔ تو اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو اپنی آنکھیں کھول لیں اچھے طریقے سے کہ ہم نے کس راہ پر چلنا ہے اور کس راہ پر نہیں چلنا۔ تو نماز، اللہ تعالیٰ سے دوستی، یہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ باقی دیکھیں وقت تو گزرتا ہی جا رہا ہے، ہم آج اتنے سال ہو گئے اپنی ایج کو دیکھیں تو آلموسٹ ہر ایک کا جی 25 سال، 20 سال، 30 سال اتنے تو گزر ہی گئے ہیں نا۔ تو ہمیں نہیں ایک دم ہم سوچتے ہیں نا اللہ گزر بھی گیا، اتنا ٹائم ہو بھی گیا۔ اسی طرح سے ہم لوگوں کی آخرت بھی، زندگی بھی آ جانی ہے، ہماری جو ہے نا لائف اس مقام پر آ جانی ہے جہاں پر ہم موت کے دہانے پہ کھڑے ہوں گے۔ تو وہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کہاں پر لکھی گئی ہے، ہماری جوانی میں لکھی گئی ہے، بچپن کی ایج میں لکھی گئی ہے، بڑھاپے میں لکھی گئی ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور حقوق العباد جو ہیں وہ لازمی اپنے ادا کریں۔ اگر میں وہی بات کہتی ہوں کہ ایک پرفیکٹ انسان وہ ہے جو حقوق العباد کے ساتھ جو ہے اپنے حقوق اللہ ادا کرے، اور ایسا انسان جو حقوق اللہ ادا کرے اور حقوق العباد ادا نہ کرے وہ بھی کوئی انسان کی جو ہے نا دین اس کا کسی کام کا نہیں ہے۔ اور جو شخص صرف حقوق العباد ادا کرتا ہے اور حقوق اللہ ادا نہیں کرتا وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے
حقوق اللہ اور حقوق العباد ہم نے دونوں ہی جو ہے نا ادا کرنے ہیں، وہ دونوں ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں، تو وہ انسان نامکمل ہے اس کے بغیر۔ تو کوشش کریں کہ اس چیز کا نا مکسچر بنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زندگی میں میانہ روی اختیار کرو، تو جو شخص زندگی میں میانہ روی اختیار کر جائے تو سمجھیں کہ وہ جو ہے نا وہ تر گیا، کیونکہ نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر آپ اس فرمان کو کسی بھی ایکسپیکٹ میں استعمال کریں نا تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی کامیاب رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ شب معراج کا ٹاپک اور یہ ساری باتیں ضرور سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، آج ہے پاکستان میں الیکشن ڈے 8 فیبرری، اور جائیں اور اپنا جا کے جو ہے نا ووٹ ضرور کاسٹ کریں، اپنے ووٹ کو ضائع مت ہونے دیں، اور جو ہے نا پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ شاید جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے مسلمان جو قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، وہ چینج چاہتی ہے۔ عمران خان نے کس طرح سے لوگوں کی جو ہے نا آنکھیں کھولی ہیں، اور اس کو قید کرنے کے باوجود بھی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کی حکومت کو دیکھیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انفارچونیٹلی ہم ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ملک میں پلے بڑھے ہیں جہاں پر سچائی اور حق نہیں چلتا، یہاں پر صرف جو ہے نا وہ راج چلتا ہے، اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ سارا کام خراب کر رہی ہے کہ اتنے سپورٹرز اور اتنے ووٹس پی ٹی آئی کے ہونے کے باوجود بھی دیکھیے گا کہ انفارچونیٹلی ہماری جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہوگی، جس کے لیے بہت ہارٹ رینڈنگ سچویشن فیل ہوتی ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، کہ ہم آج تک اس نظام سے نکل ہی نہیں پائے۔ بیگرز جو ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم نے امریکہ سے جو ہے نا وہ خراج جو مانگنی ہے تو ہم نے ان کے اصولوں پر ہی چلنا ہے۔ تو کاش اگر رائٹ پر چلیں تو ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ اور عمران خان وہ بندہ تھا کہ جو ان چیزوں پر چل رہا تھا اور ہم سب کو بھی لے کے چل رہا تھا۔ سوری، تو یہ بہت جو ہے نا ہارٹ رینڈنگ سچویشن ہوگی۔ خیر گائز، آپ لوگ لیکن اپنی طرف سے تو اپنا حق ادا کریں نا، کہ ووٹ ضرور ڈالیں جا کر۔ ایک بندے کے ووٹ سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ چلیں وہ جب کر رہے ہوں گے نا، روندی کر رہے ہوں گے جسے کہتے ہیں، وہ جب کر رہے ہوں گے تو وہ ان کو یہ تو اندازہ ہوگا کہ عوام کیا چاہتی ہے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے نا، اسٹیبلشمنٹ۔ تو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان زندہ باد، اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، یہیں کے پلنے بڑھنے والے ہیں۔ تو گائز ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔